کے لیے قیاس نہیں بلکہ سند متصل لازمی ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے خود آگے فرمایا ہے ایک شعر میں، وَمَا لِقِيَاسٍ فِي الْقِرَاءَةِ مَدْخَلُ، قراءت میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ فَدُونَكَ مَا فِيهِ الرِّضَا مُتَقَبِّلًا، جو چیز بھی سنت سے ثابت ہے پسندیدہ، اس کو تو قبول کر لے۔ اب قیاس جو ہے میں نے بتایا تھا کہ ایک تو ہے قیاس مطلق، دوسرا ہے قیاس مقید۔ قیاس مطلق یہ ہے کہ بغیر کسی مرجع کے، بغیر کسی اصل کے بغیر کسی مضبوط رکن کے بلا سند ایک مسئلہ بنا لیا جائے۔ جیسے نر اللہ، اس میں جب صوفی صاحب کے لیے آپ وصلاً امالہ کریں گے، نر اللہ پڑھیں گے تو لام باریک پڑھیں گے آپ، اس لیے کہ جس طرح رائے مکسورہ باریک پڑھی جاتی ہے تو رائے مرامہ مکسورہ بھی اور ممالہ مکسورہ بھی باریک ہوتی ہے۔ جس راہ میں امالہ ہو نا تو امالہ میں وہ باریک ہوتی ہے، تو جب وہ باریک ہوگی تو اس کے بعد اس میں اللہ کا لام جو ہے وہ آپ باریک پڑھیں گے، نر اللہ۔ اب اس پر قیاس کر کے تو بعض لوگوں نے خیرن کو یا مریم کو، فرعون کو جس طرح خیرن میں را متحرکہ مضمومہ منونہ، اس سے پہلے یا ہے تو آپ اس کو باریک پڑھتے ہیں، تو اس کو آپ اس پر قیاس کر کے آپ مریم را ساکنہ کے بعد یا ہے تو آپ اس کو باریک پڑھ دیں۔ یہ خلاف اصل ہے، نہ کہیں سنت سے نہ کہیں روایت سے ثابت ہے۔ اسی طرح نر اللہ پر قیاس کر کے کہ صوفی صاحب جب امالہ کرتے ہیں تو لام اس میں اللہ، اس میں جلالہ کو باریک پڑھتے ہیں، آپ افغیر اللہ، ورش اس را کو باریک پڑھتے ہیں، رائے مفتوحہ سے پہلے کسرہ یا یا ساکنہ ہو تو ورش اسے باریک پڑھتے ہیں۔ تو اب یہاں ورش چونکہ باریک پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس میں اللہ کو بھی باریک پڑھیں، حالانکہ فتحہ موجود ہے۔ تو یہ قیاس جو ہے
یہ غلط قیاس ہے، ناجائز ہے، اپنے سے ایک قاعدہ بنا لیا گیا ہے۔ تو اس طرح کا قیاس مطلق کہلاتا ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ میم مقلوبہ جو ہے اس میں اظہار کر دینا بلا سند، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو اس میں اخفاء و اظہار دونوں روایت ہوئے ہیں، جائز ہیں۔ اخفاء جو ہے وہ مشہور تر ہے، معمول بہا ہے، اظہار بھی جائز ہے، اس کو جزری میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اب انبیاء یہاں نون ساکن ہے اور اس کو میم ساکن سے بدلا ہے، من بعد نون ساکن کو میم ساکن سے بدلا ہے با کے آنے کی وجہ سے، تو یہ میم مقلوبہ ہے، قلب سے تبدیل ہوئی ہے۔ اب اس میں بھی کوئی کہے کہ جی اظہار جائز ہے، تو یہ بھی ایک خلاف اصل قسم کا قیاس ہے، اسے قیاس مطلق کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی غیر منقول کو منقول پر، کسی ضعیف کو قوی پر، یہ سب قیاس مع الفارق ناجائز ہیں۔ قیاس مقید یا قیاس جزئی علی الجزئی، مثلا ایک جگہ ایک حکم معلوم ہے اور معروف ہے اور سنت سے سند سے ثابت ہے، لیکن دوسری جگہ اسی طرح کے کلمے کا حکم معلوم نہیں ہے، تو اس پہ قیاس کر کے اس کے لیے بھی وہی حکم مقرر کرنا، حمزوں کی تخفیف، بسم اللہ کا اثبات یا ترک، کتابی یا ہنی ورش کے لیے نقل، مالیہ ہلاکا کا ادغام، ابو عمر بصری کے لیے قار رب پہ قیاس کرتے ہوئے قار رجل میں ادغام، یہ قیاس جو ہے جزئی علی الجزئی، اس کو قیاس کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال یہ جائز ہے، یہ درست ہے۔ یعنی ایسے قیاس جو کسی نص کے خلاف نہ ہوں اور معتبر قاعدہ و اجماع کے منافی نہ ہوں، یہ بہت کم ہیں، اور یہ قیاس جو ہیں جائز ہیں، مقید ہیں، جزئی علی الجزئی ہیں۔ تواتر کے بارے میں نے تواتر کی تعریف آپ سے کر دی تھی۔ اس میں جو عمومی طور پر تواتر کی تعریف ہے وہ یہی ہے کہ ایک بڑی جماعت سے نقل کرے، ہر دور میں، ہر زمانے میں۔ لوگوں نے بعض نے تعداد مقرر کی ہے 6 سے لے کر 70 تک کی، لیکن جمہور کے ہاں تواتر کی تعریف یہ ہے کہ ایک بڑی جماعت سے نقل کرے۔ قرات عشرہ یہ ساری متواترہ ہیں، قرات عشرہ ساری متواترہ ہیں،
بعض دفعہ بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ یہ تو منسوب ہیں ایک امام کی طرف، تو ایک تو احاد ہے، خبر واحد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک امام نے تو شہرت حاصل کی، اس نے تو شہرت حاصل کی، اس کو پڑھا پڑھایا، اس کے شاگرد ہوئے، لیکن اس زمانے میں ان شہروں میں بہت بڑی جماعت جو ہے ان قرات کی پڑھنے والی ہے، اور اس بڑی جماعت سے آگے لوگوں نے نقل کیا ہے۔ اب جہاں پہ ورش رحمت اللہ علیہ کی قرات پڑھی جاتی ہے، ان سارے علاقوں میں، الجزائر میں، مصر کے بے شمار علاقوں میں، وہاں قرآن مجید بھی اسی کے مطابق لکھے ہوئے ہیں، اور وہاں پورے ہزارہ لوگ جو ہیں، لاکھوں لوگ اسی کے مطابق پڑھ رہے ہیں، اسی کے مطابق نقل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ احاد نہیں ہے، خبر واحد نہیں ہے، متواتر ہیں۔ اور اس میں علامہ جزیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب اتحاف نے فرمایا ہے کہ قرآن اور قرات یہ دو الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ قرآن کے لیے تو تواتر ضروری ہے، اور قرات کی ہر وجہ کے لیے تواتر ضروری نہیں ہے۔ بہت سی وجوہ ایسی ہیں کہ مثلاً مدات ہیں، اب یہ متاخرین کے بعض اقوال ہیں، تو ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ تواتر ضروری نہیں ہے، اور خصوصاً وہ قراءات جو عشرہ کے علاوہ بعض لوگوں سے، اور 4 مشہورہ قراءات ہیں، اور ان کو شاذہ کہتے ہیں، ایک حسن کی ہے، عامش کی ہے، ابن محیسن کی ہے، یزیدی کی ہے۔ یہ قراءتیں اکثر آپ دیکھیں گے تو بعض رسم کی موافقت بھی پائی جاتی ہے، رسم کی موافقت بھی ہے، عربیت کی موافقت بھی ہے، لیکن سنت میں وہ درجہ حاصل نہیں ہے، یا سنت سے بھی ثابت ہیں۔ بعض تو سند متصل سے، عادل ثقہ سے ثابت ہیں، لیکن امت نے ان کو قبول نہیں کیا، ان کو تواتر حاصل نہیں ہو سکا، اس لیے ان کو شاذہ کا حکم دے دیا، اور وہ جنہیں امت نے قبول کر لیا اور تینوں جزو ان میں پائے گئے، تو ان کا قبول کرنا واجب ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ عشرہ، بعضوں نے 3 کا ذکر، 7 کا ذکر کر دیا، 7 متواترہ ہیں، تو اس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی۔ علامہ سبکی کے ساتھ علامہ جزری نے جب بیٹھ کے بحث کی، بات کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے 7 کو متواترہ کہا، اور پھر اس کے بعد 3 کو بھی کہہ دیا، تو آپ نے پوری 10 کو کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 7 جو ہیں اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس کے تواتر میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن 3 کے بارے میں بعض آدمیوں نے بات کی کہ یہ متواترہ نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سا ایسا آدمی، کس نے انکار کیا؟ تو ابن حاجب وغیرہ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا
تو فرمایا کہ پھر میں نے تاکیداً کہا کہ ثلاثہ جو ہیں وہ بھی متواترہ ہیں۔ بعضوں نے امام خلف کی قرات کا ذکر نہیں کیا، تو علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام خلف کی قرات کوفیین ہی کی قرات ہے۔ بعض حضرات نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کی۔ علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ خود شافعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی جاہل ہی عشرہ کے غیر متواترہ ہونے کا کہہ سکتا ہے، اور دلائل یہ ہیں کہ امام ابو جعفر 8ویں قاری ہیں، اور امام جعفر استاذ ہیں، شیخ ہیں امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور امام نافع کی قرات اصلاً امام ابو جعفر کی قرات ہے، تو وہ کیسے غیر متواترہ ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسی طرح یعقوب خضرمی جو ہیں، یہ ابو عمر بصری کے اور امام عاصم کے شاگرد ہیں، ان کی سند آگے اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اور امام خلف جو ہیں وہ امام حمزہ کے راوی بھی ہیں۔ بعض حضرات نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کی، وہ 3 کو ثلاثہ کو غیر متواترہ کہتے ہیں، شاذہ کہتے ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ امام شافعی اتنے بڑے عالم ہیں کہ وہ فقیہ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں اور مقری بھی ہیں، تو اتنا بڑا عالم جو ہے وہ ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ کسی نے ویسے منسوب کیا ہے، ان کے کسی شافعی المسلک نے ایسی بات کوئی کہہ دی ہوگی۔ اور اصل بات یہ ہے کہ یہ 3 قرات جو ہیں، ان میں کوئی ایک حرف، ایک کلمہ کا اختلاف بھی ایسا نہیں ہے کہ جو 7 میں موجود نہ ہو۔ تو جس طرح ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی شخص ادغام کبیر کو اگر غلط کہتا ہے تو امام حفص بھی ادغام کبیر کرتے ہیں، کوئی امالہ کو غلط کہتا ہے تو امام عاصم کی قرات میں، پھر حفص کی روایت میں بھی امالہ ہے، کوئی ہائے ضمیر کے صلہ کو ما قبل ساکن ہو تو غلط کہتا ہے تو پھر روایت حفص میں بھی صلہ موجود ہے۔ اس طرح کی چیزیں جیسے کہ ہر قرات میں ہر امام نے ان کو اپنی قرات میں جمع کیا ہے تو وہ تائیدی ہیں، اب دوسری قرات کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں امت کے لیے آسانی ہے، ہر قرات جو ہے وہ جدا ایک آیت کے مترادف ہے۔ اب ایک آیت اگر مختلف انداز سے ان کو یاد کرنا ہوتا تو مشکل ہوتا، لیکن ایک کلمے کا اختلاف جو ہے اس کو ضبط کرنا آسان ہے۔ تو گویا ایک تو اختصار بھی ہے اور اس میں مختلف قسم کے معانی اور عجیب و غریب اس میں حسن بلاغت مختلف قراتوں سے پیدا ہو رہا ہے، اور کسی ایک نے بھی دوسرے کی قرات کا انکار نہیں کیا، اور کوئی ایک قرات بھی دوسری کی معارض نہیں ہے۔
بے شک بعض جگہوں میں لفظ و معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود مقصود میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ بعض جگہوں میں رسم میں بھی تبدیلی ہے، بعض وہ قراتیں شاذہ کہ جن کی سند بھی متصل ہے لیکن ان کو تواتر حاصل نہیں ہو سکا، امت نے اس کو قبول نہیں کیا، ثقہ سے روایت ہے، حضرت عمر فاروق سے، اسی طرح الشیخ والشیخۃ اذ زنیا، اگر کوئی بوڑھا مرد بوڑھی عورت اگر یہ زنا کر لیں تو ان کو رجم کیا جائے، رجم والی آیت امت نے قبول نہیں کیا، نہیں لکھا قرآن میں، لیکن کتنے معتبر راوی سے ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی بعض ہیں، چند ہیں، لیکن سند سنت، اب صحابی اگر ایک کو بیان کرتا ہے تو ثبوت تو ہو گیا، لیکن چونکہ وہ خبر واحد کے طور پر ہے، رسم میں بھی اس کو نہیں لیا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود کی قرات، اب یہ ثقہ مطلب ہیں، عادل ہیں، صحابی ہیں، تو ان کو وہ درجہ نہ مل سکا تواتر کا، باوجود اس کے کہ عربیت میں بھی صحیح، باوجود اس کے کہ وہ ثقہ سے ہیں، سند بھی صحیح، اور بعض کلمے ایسے ہیں کہ جن کی رسم بھی صحیح، اور اس میں بعض ایسے بھی ہیں کہ رسم بھی ٹھیک اور اس کے ساتھ جو ہے بعضوں نے اس کو نقل بھی کیا، عربیت بھی ٹھیک، لیکن امت نے قبول نہیں کیا، تواتر اس کو حاصل نہیں ہو سکا۔ جیسے مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، ملاک یوم الدین، الحمدللہ، الحمدللہ، رب العالمین، رب العالمین۔ اب دیکھیں آپ تو قراتیں یہ عربیت کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے ٹھیک ہیں اور رسم سے بھی نکلتی ہیں، رسم میں بھی موافق ہیں، اور بعض ایسی ہیں کہ جن کی سند بھی ثقہ نے اس کو بیان کر دیا، عادل نے بیان کر دیا، لیکن وہ تواتر کا درجہ حاصل نہیں کر سکیں، تو لہٰذا ایسی قرات کو شاذ کہا جاتا ہے، اور شاذ کا پڑھنا تلاوت کی غرض سے یہ جائز نہیں ہے۔ علامہ جزی رحمۃ اللہ علیہ اس پر یہی بات کہی ہے کہ وہ قراتیں جو معنی اور رسم دونوں کے لحاظ سے یا کسی ایک کے لحاظ سے تو موافق ہیں، نقل و روایت کے سراسر خلاف ہیں، نقل و روایت اس کو آگے نقل کسی نے نہیں کیا ہے، تو ایسی قراتیں جو ہیں وہ شاذہ بھی نہیں ہیں، بلکہ ایسی قراتیں جو ہیں وہ مکذوبہ ہیں، موضوعہ ہیں، جان بوجھ کر اگر اس کو کوئی پڑھتا ہے تو کفر ہے۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ، اور یہ زبر اس لیے کہ اشارہ، 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 اور یہ زبر اس
آل تشیع رافضی شیخین کی طرف کرتے ہیں، مضلین، ابو بکر صدیق عمر فاروق نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اگر جان بوجھ کر کوئی اس طرح پڑھتا ہے تو یہ قرات شاذہ بھی نہیں ہے، اس کو یعنی تواتر تو چھوڑیں، یہ من گڑت ہے، موضوع ہے، کوئی اس کو روایت کرنے والا اس کے ساتھ کوئی سند نہیں ہے۔ تو ایسی جو لوگوں نے بعض قراتیں بنا لی ہیں وہ موضوع ہیں، وہ کفر ہے۔ شاذہ کو تو آپ علمی طور پر پڑھ سکتے ہیں، تفسیری طور پر پڑھ سکتے ہیں، اور بعض وہ قراتیں ہیں جو مثلا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو درداء سے ہیں، عمر فاروق سے، ابن مسعود سے، وہ بھی شاذہ ہیں، اس لیے کہ ثقہ سے تو روایت ہیں، لیکن اجماعی رسم جسے قبول کر لیا ہے امت نے، جس پر اجماع ہے، اس رسم کے خلاف ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور ایک وہ وجوہ ہیں کہ جو بعض ناقلین نے انفراداً نقل کی ہیں یا صرف بعض طرق کے ساتھ وہ مخصوص ہیں، تو ان کی ہر وجہ میں تواتر نہیں ہے، ان کی ہر وجہ میں تواتر نہیں ہے۔ یہ علامہ جزی رحمۃ اللہ علیہ نے اتحاف کی جو عبارت نقل کی ہے کہ قرات کی وجوہ الگ ہیں، قرآن الگ ہے، تو جہاں تک اصولی اختلافات ہیں، فرشی اختلافات ہیں، تو یہ سارے متواترہ ہیں۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ جی امالہ یا مد، اب کوئی کہے کہ جی نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ مد کے بغیر العالمین کو، رحمان کو مد کے بغیر پڑھا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب متواترہ ہے، لیکن ایسی وجوہ جو بعض ناقلین نے فرداً اور دوسروں نے نہیں جمع کی ہیں، نہیں لکھی ہیں، فرداً کسی نے اس کو اختیار کر لیا ہے، تو ایسی وجوہ ہر وجہ کو ہم متواترہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ نتیجہ علامہ جزی رحمۃ اللہ علیہ النشر میں آگے لکھتے ہیں کہ قرائے عشرہ کی وجوہ کی دو قسمیں ہیں، ایک متواتر اور دوسری مستفاض و مقبول۔ ان دونوں سے قطعیت اور کامل یقین جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے، لہذا یہ متواتر ہیں یا بعض وجوہ ان کی، اگرچہ وہ صورت ان کی تواتر کی نہ بھی ہو، لیکن مقبول ہیں، مستفیض ہیں، ان کا نماز میں پڑھنا، تلاوت میں پڑھنا بالکل درست ہے، اور عشرہ 10 کی 10 جو ہیں وہ متواترہ ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ البتہ ان میں بعض وہ وجوہ جو بعض طرق نے فرداً بیان کر دی ہیں، تو ان کو آپ متواتر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں اصل سبق کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو کچھ چیزیں میں وضاحت کی ہے، بعض میں ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں، یہ النشر میں سارا کچھ موجود ہے اور دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ آپ آگے جب بڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ خود مطالعہ کر لیں گے، اگرچہ بعض چیزیں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئیں، لیکن ذہن میں اتنی بات رکھ لیں کہ قرات عشرہ ساری کی ساری متواترہ ہیں، اس میں کسی ایک کا انکار بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں
آج کے سبق میں ایک بلیغ قسم کی اصطلاح جسے باب اطلاق کہیں گے، پیچھے ایک باب استغنا تھا، باب استغنا آپ کو بتایا تھا کہ جیسے مالک یوم الدین، یہاں وہ ملک یوم الدین راویہ ناصرو، تو ملک بالالف نہیں کہا، قرات نہیں بیان کی، قید نہیں لائے، ملک کے تلفظ سے قرات ظاہر ہو گئی اور ضد سے مالک الف کی قرات جو ہے وہ نکلی۔ اس کو تو باب استغنا کہیں گے، کہیں کہیں تلفظ سے قرات کو بیان کر دیں گے، قید نہیں لائیں گے۔ اب دوسرا ہے باب اطلاق۔ باب اطلاق یہ ہے کہ کلمہ کہیں گے، آگے رمز لے آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس کلمہ کے اندر کون سا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر وہاں پہ رفع نصب کا محل ہے تو جس کی رمز اختیار کریں گے اس کے لیے رفع، اور غیر مذکورین کے لیے نصب۔ اور اگر وہاں پر تذکیر و تانیث کا اختلاف ہے تو آپ خود وہاں سوچیں گے اپنی علمیت سے، اپنے فہم سے، تو مذکورین کے لیے تذکیر، غیر مذکورین کے لیے جن کی رمز نہیں آئے گی ان کے لیے تانیث۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ غیب اور خطاب ہے، جن کی رموز آئیں گی ان کے لیے غیب، اور جن کی رموز نہیں آئیں گی ان کے لیے خطاب۔ بیان نہیں کریں گے، کلمے کے ساتھ یہ نہیں بیان کریں گے کہ رفع فلاں کے لیے ہے، یہ نہیں بیان کریں گے کہ غیب فلاں کے لیے ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ تذکیر فلاں کے لیے ہے۔ آپ خود وہاں پہ غور کر کے دیکھیں گے کہ یہ اختلاف کا کون سا موقع ہے، اسے باب اطلاق کہتے ہیں۔ فرمایا وَفِي الرَّفْعِ وَالتَّذْكِيرِ وَالْغَيْبِ جُمْلَةٌ عَلَى لَفْظِهَا أَطْلَقْتُ مَنْ قَيَّدَ الْعُلَا۔ رفع اور تذکیر اور غیب رفع اور تذکیر اور غیب میں جملتن، ایسی جگہیں بھی ہیں، ایسے مواضع بھی ہیں۔ یہاں پر جملہ کہہ کے موقعوں کی طرف اشارہ کر دیا، اے جملتم مواضع، مبتدا خبر موصوف ہے۔ فرماتے ہیں ایسی جگہیں، ایسے موقع آئیں گے، اطلقت علی لفظہا، اے ارسلت، چھوڑ دیا ہے میں نے، اطلاق کر دیا ہے میں نے، مطلق چھوڑ دیا ہے، من، اس شخص کے لیے کہ جس نے بلندیوں کو قید کر لیا ہے اپنی ذہانت سے۔ ذہین آدمی کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے، ذہین طالب علم جو ہے خود وہ وجہ نکال لے گا ان تین قیدوں سے۔ اب رفع کی ضد جو ہے وہ نصب ہے، آپ کے علم میں ہے، تذکیر کی ضد جو ہے وہ تانیث ہے، اور غیب کی ضد جو ہے خطاب ہے، پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ اب ایسے موقع کو کہیں گے کہ یہ اطلاق کے قبیل سے ہے۔ سورہ واقعہ میں حدیث میں دیکھیں، وَكُلٌّ كَفَا، کلن جو ہے یہ، 'کفا' 'یہ 'کفا' 'کاف' 'شامی' کی رمز ہے، 'کُلٌّ كَفَا' 'یہ 'کفا' 'کاف' 'شامی' کی رمز ہے۔ 'کُلٌّ كَفَا' 'یہ 'کفا' 'کاف' 'شامی' کی رمز ہے۔ 'کُلٌّ كَفَا' 'یہ 'کفا' 'کاف' 'شامی' کی رمز ہے۔ اب ایسے
اب یہاں نہیں بیان کیا کہ کلن میں کیا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں نہ تو غیب کا مسئلہ ہے نہ خطاب کا مسئلہ ہے، تو یہاں تو حرکت ہی کا مسئلہ ہے، یا رفع ہے یا نصب ہے. تو کفا کے لیے شامی صاحب کے لیے یہاں پر رفع ہے. اب باقی قراء جن کی رمزیں نہیں آئیں ان کے لیے یہاں پر نصب ہے. اکثر ادھر ادھر جو لوگ پڑھتے ہیں شاطبیہ اور میرے پاس امتحان دینے آتے ہیں تو میں رموز میں یہی سوال ان پر کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ نہ استاد سمجھا سکا ہے اور نہ شاگرد سمجھا ہوگا، اس لیے میں تھوڑا اس پر زور لگا رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں. اب وَكُلٌّ کفا، رفع کلن کا رفع جو ہے یہ شامی کے لیے ہے، دوسروں کے لیے کلن نکلا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اسی طرح آگے فرماتے ہیں، واقعہ حدیث دونوں میں ہے، وَيُؤْخَذُ غَيْرَ الشَّامِ. یؤخذ، آپ دیکھیں یہاں یؤخذ میں یا ہے، اور آپ غور کریں گے تو یہ تذکیر کا کلمہ ہے یؤخذ. تو یہاں محل ہے تذکیر اور تانیث کا. تو شامی کے لیے تو کہا یؤخذ تذکیر ہے، اور غیر شامی کے لیے یہاں پر تانیث ہے، یہ باب اطلاق ہے. اسی طرح نبا میں یا سورہ علق میں بل یؤثرون حز، یؤثرون حز. اب یؤثرون غیب کا صیغہ ہے، تو یہ محل ہے غیب اور غیب کے ساتھ خطاب کا. وہاں تانیث تذکیر و تانیث کا تھا، ہے وہاں بھی یا اور تا. وہاں بھی کیا ہوتا ہے؟ یا اور تا. لیکن بیان کرنے میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جہاں تذکیر و تانیث ہے وہاں آپ غیب خطاب کی بات کر لیں. یہ آپ کو گرامر سے، نحو سے، صرف سے یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ غیب کا صیغہ ہے یا یہ تذکیر کا صیغہ ہے. آئے گی یا اور تائی. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ تو فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا. تو یہاں کہا بل یؤثرون حز، یؤثرون غیب سے یا سے، حز بصری کی رمز آ گئی، حطقی بصری کی قرات ہے، تو اس سے نکلا کہ بصری کے لیے یہاں غیب کی یا، اور باقی قراء کے لیے خطاب کی تا ہے. اسے کہتے ہیں باب اطلاق. اب باب اطلاق کو سمجھ گئے؟ یہاں تک آپ کی رموز کے استعمال کے قواعد کو چونکہ پہلے بیان کیے تھے جب حرفی رموز تھیں، پھر جب کلمی رموز آئیں تو اس کے بعد پھر بھی اپنی اصل بیان کی کہ ان کو میں کیسے استعمال کروں گا. اب اس کے بعد پھر آگے ایک اصل بیان کرتے ہیں. وَقِيلَ وَبَعْدَ الْحَرْفِ آتِي بِكُلِّ مَا رَمَزْتُ بِهِ فِي الْجَمْعِ إِذْ لَيْسَ مُشْكِلًا. قبل و بعد الحرف، یہاں حرف سے مراد کلمہ قرآنی ہے. یہاں حرف سے مراد کیا ہے؟ کلمہ قرآنی.
فرمایا کلمہ قرآنی سے پہلے بھی کلمہ قرآنی کے بعد بھی آتی بکل ما رمزت به فی الجمع، آتی لاؤں گا میں ان تمام رموز کو کہ جنہیں میں نے زیادہ قاریوں کے بارے میں رمز بنایا ہے، کلمی رمز، یعنی کلمی رمز جو ہے وہ کلمہ قرآنی سے پہلے بھی آ سکتی ہے، کلمہ قرآنی کے بعد بھی آ سکتی ہے، اذ لیس مشکلا، اس لیے کہ یہ کسی مشکل میں ڈالنے والا کام نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے مثلا حسن آتا ہے تو حسن آپ کو پتہ ہے کہ یہ کلمہ قرآنی نہیں ہے، اب کلمہ قرآنی سے پہلے بھی آ سکتا ہے بعد میں بھی۔ سما آپ کے علم میں ہے کہ نافع مکی بصری کی رمز ہے، تو کلمہ قرآنی سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور کلمہ قرآنی کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ وَقَبْلُ وَبَعْدُ بعد الحرف، ای قبل وقبل الحرف وبعد الحرف۔ فی الجمع میں یہ 8 کلمات جو ہیں صحبہ، صحاب، عمہ، 8 کلمی رموز فی الجمع سے مراد ہیں۔ مشکل، صعب کے معنی میں ہے، کسی مشقت میں، کسی تکلیف میں ڈالنے والی یہ بات نہیں ہے کہ آپ کوئی پریشان ہو جائیں۔ وَسَوْفَ أُسَمِّي حَيْثُ يَسْمَحُ نَظْمُهُ، یہ ایک اور اصل بیان کی، فرمایا میں عن قریب نام لوں گا قاری کا، صراحت کے ساتھ نام لوں گا، حیث یسمح نظمہ، جہاں اس کے نام کی گنجائش نظم کرے گی، یسمح گنجائش کرے گی، نظم میں گنجائش ہوگی تو قاری کا نام بھی لے آؤں گا صراحتاً۔ موضحا جیدا معما ومخولا، اسمی ای اذکر القاری، یہ حیث اسمی کا مفعول فی ہے، سوف جو ہے وہ حرف استقبال تقریب کے معنی میں ہے، یسمح ای یسہل، جہاں سہولت ہوگی، گنجائش ہوگی، جیدن ایضاح جیدن ہے، یہ گردن عنق کے معنی میں ہے جید، معما و مخولن دونوں یہ اس میں مفعول ہے، یا جیدن کی صفت آپ بنا لیں اس کو۔ فرماتے ہیں کہ جہاں قاری کے صراحتاً نام کی گنجائش نظم میں ہوگی تو میں اس کا نام بھی ذکر کروں گا، وضاحت کرتے ہوئے، خوب واضح کرنے، موضحاً اس حال میں کہ میں موضح ہوں گا، خوب وضاحت کرنے والا۔ قاری کا نام جب آئے تو ایک دم سے وہ ذہن میں آ جاتا ہے، سہولت ہے اس میں۔ جیدن اس گردن کی مانند، اس گردن کی طرح جو چاچوں اور ماموں والی ہوگی، ایسی گردن کہ جو جس لڑکی کے چاچے اور ماموں زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو زیادہ ہار مار ڈالتے ہیں، سونا ڈالتے ہیں تو وہ مشہور ہو جاتی ہے، اس کی گردن زیادہ سج جاتی ہے۔ شعر پورا کرنا تھا تو فرمایا جب میں قاری کا نام لے لوں گا تو اسی طرح وہ قاری جو ہے بالکل واضح ہو جائے گا اور آسانی ہو جائے گی۔ اب
آپ کمزور سی پشتوں میں آپ کو چند باتیں کہہ دیتا ہوں. پیچھے مخ کے رستو چکم دے آگا قیاس پاندے خبرہ شویو اور قیاس مفید چکم دے آگا دے چھے آگا معقول منقول مضبوط رکن چکم دے آگا بندے سڑے صحیح قیاس کی اور آگے مثال ہم موجود وی آگے اصل ہم موجود وی لیکن یو کلمہ پبارہ کے آگا خبر نہ دے چھے دلا پارا سندن سے حکم دے سنگا چھے قر رب بصری صاحب دلتا قار رب دا آگا بندے قیاس قار رجلن چے سوک کی قر رب کے خو ادغام دا کنا اور دا قار رب چکم دے آگا مستثنا دا سے قار رجل اللہ پارا ہم آگا حکم بیان کی دا قیاس مطلق نہ دے. قیاس مطلق دا کہ علامہ آگا امام سوسی رحمت اللہ علیہ آگا نرا دے کے نور مالا والا حضرات چھ وقف تسو کی نر اللہ آگا کو امالہ کی امالہ والا لیکن وصلن نہ کی سوسی سے بلا پارا وصلن ہم جائز دے نر اللہ اس نر اللہ دے کے لام اس میں اللہ چکم دے باریک دا اس کی ضرورت نہیں ہے.